فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ گولکنڈہ پولیس کی جانب سے علاقے میں موجود بڑے بزرگوں اور نوجوانوں کی موجودگی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ کا مقصد نشیلی اشیاء کی لعنت سے عوام کو اور نوجوان نسل کو روکنا ہے اور اس ضمن میں شعور بیدار کرنا تھا، جس میں کئی افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں گولکنڈہ پولیس نے اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بھی بتائی۔ نمسکار، آج اپنا گولکنڈہ پی ایس لمٹس میں پورا تمام ایلڈر پیپل اور ینگسٹرز سب کو میٹنگ ارینج کیا ہے۔ اس میں ڈرگ فری سٹی بنانے میں ان کا بھی شامل رہنے کے لیے ایک پرامس لے چکا ہے۔ تو کدھر بھی ڈرگس سپلائی کرنے کے ساتھ بیچنے کا اور سٹور کرنے کا کسی طرح آپ نوٹس کرے تو ترنت پولیس کو انفارم کرنے کے لیے ہم اپیل کرے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ اپنے کو پرامس بھی کیا ہے۔ اس کے تعلق اپنے انٹائر پی ایس کے سٹاف سے کالجز میں، اسکولز میں اور محلّاز میں، امپورٹنٹ جنکشنز میں بھی ہم اویئرنیس کیمپ ریگولرلی کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک بار ہم پبلک کو بنتی کر رہے ہیں، کدھر بھی آپ نوٹس کریں تو فوراً اپنے کو انفارمیشن دے تو ان کے اوپر ایکشن لیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بھی حیدرآباد سٹی ڈرگ فری سٹی بنانے اس میں شامل ہے جیسا ہو سکتے۔ سر یہ کب سے شروع کریں سر؟ یہ آلریڈی اپنا سری کمشنر سر کے حکم سے آلریڈی سٹارٹ ہوا ہے، یہ کنٹینیو جاری رہیں گے، اس کا اینڈ تو نہیں ہے کدھر بھی۔ ایس ایس راجمولی کی بہت زیادہ انتظار کی جانے والی میگنم آپس RRR کے لیے پروموشنز کا دوسرا مرحلہ جلد ہی شروع ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق RRR کے پروڈیوسروں نے پروموشنز کو دوبارہ شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ رام چرن اور جونیئر NTR اسٹارر کی ریلیز کی تاریخ 25 مارچ قریب آ رہی۔ بظاہر راجمولی اور ان کی ٹیم اداکار رام چرن، جونیئر NTR اور عالیہ بھٹ کے ساتھ 1 مارچ سے فلم کی تشہیر شروع کریں گے۔ اس کے لیے دبئی میں ایک بڑی تقریب کا منصوبہ بنایا جا رہا۔ تقریبات کے علاوہ ٹیم اہم شہروں کے دوروں کے دوران میڈیا اور عوام سے بات چیت کرے گی۔ رام چرن، جونیئر NTR، عالیہ بھٹ اور راجمولی نے اس سے قبل دسمبر 2021 اور جنوری میں فلم کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی تھی، اس امید پر کہ فلم منصوبہ بندی کے مطابق 7 جنوری کو ریلیز ہوگی۔ کووڈ کی تیسری لہر کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر اور دہلی جیسی ریاستوں میں رات کی کرفیو اور دیگر مخالفوں کے ساتھ تھیٹروں کے بند ہونے کے نتیجے میں فلم کی مختلف دیگر چیزوں کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب جبکہ RRR 25 مارچ کو اسکرینوں پر آئے گی، ٹیم ایک بار پھر فلم کی تشہیر کرے گی۔ حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل ادائیگی کو فروغ دینے کے علاوہ UPI ادائیگی پر کوئی چارجز وصول نہ کرنے کے اعلان کے بعد اب ایسی شکایات منظر عام پر آنے لگی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے ساتھ 5% اضافی نقد وصول کیا جا رہا۔ کرنسی تنسیق کے فیصلے کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے فیصلے کے بعد شہر حیدرآباد کے کئی ریسٹوران اور ہوٹلوں کے علاوہ کئی تجارتی اداروں کی جانب سے ڈیجیٹل ادائیگی قبول نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے تجارتی اداروں میں اطلاعات چسپاں کرتے ہوئے گاہکوں کو مطلع کر دیا جانے لگا تھا کہ ان کے اداروں میں ڈیجیٹل ادائیگی قبول نہیں کی جاتی۔ ان کی جانب سے کیا جانے والا یہ اعلان مکمل طور پر غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود بیشتر ریسٹوران اور تجارتی اداروں میں یہ تحریر چسپاں ہے۔ لیکن اب جبکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے چلن میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور لوگ ڈیجیٹل ادائیگی کر رہے ہیں، تو ریسٹوران اور تجارتی اداروں کے مالکین کی جانب سے ڈیجیٹل ادائیگی وصول کی جانے لگی ہے، لیکن جس طرح کارڈ کے ذریعے ادائیگی کی صورت میں 2% اضافی رقومات وصول کی جاتی تھی، اسی
طرح ان تجارتی اداروں میں ڈیجیٹل ادائیگی کی صورت میں 5% اضافی رقومات ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا اور باضابطہ ڈیجیٹل ادائیگی کی صورت میں 5% اضافی بل طلب کیا جانا غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا جا رہا جو کہ گاہکوں کو لوٹنے کے علاوہ صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے بیشتر ریسٹوران اور تجارتی اداروں میں ڈیجیٹل ادائیگی قبول نہ کیے جانے اور اگر قبول کی جاتی ہے تو اس پر 5% اضافی ٹیکس یا چارج وصول کیے جانے کے متعلق دریافت کرنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل ادائیگی ہے وہ در حقیقت کھاتے میں ریکارڈ ہوتی ہے، اسی لیے اس پر عائد ہونے والا ٹیکس وصول کیا جا رہا اور جو نقد ادائیگی میں بل وصول کیا جاتا ہے اس پر کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی قیادت والی آندھرا پردیش حکومت اسمبلی کے بجٹ سیشن کی تیاری کر رہی، امکان ہے کہ بجٹ اجلاس 7 مارچ سے شروع ہوگی۔ رپورٹس پر یقین کیا جائے تو اجلاس مارچ کے آخر تک ہونے کا امکان ہے اور 15 سے 20 کام کے دنوں تک اجلاس منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔ 7 مارچ کو اسمبلی بجٹ اجلاسوں کے پہلے دن اسمبلی وزیر میکاپتی گوتم ریڈی کو خراج عقیدت پیش کرے گی، جن کا 21 فروری کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد 8 تاریخ کو گورنر بسوا بھوشن ہری چندن کا قانون ساز اسمبلی اور کونسل سے خطاب ہوگا۔ وزیر خزانہ بگنا راجندر ناتھ ریڈی 11 یا 14 مارچ کو ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ در اثنا وزیر بگنا راجندر ناتھ ریڈی پہلے ہی بجٹ کے لیے محکمانہ جائزہ لے رہے۔ دوسری جانب حکومت مختلف بلز اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی۔ 3 دارالحکومتوں کے بل کو متعارف کرانے پر بھی بات چیت ہو رہی، جسے گزشتہ نومبر میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے 10 فروری کے عبوری حکم کے مطابق کلاسوں میں حجاب پہننے کے تنازع کے درمیان ایک سکھ امرت دھاری لڑکی سے مشہور ماؤنٹ کارمل پی یو کالج میں اپنی پگڑی اتارنے کو کہا گیا۔ کالج کے کچھ والدین نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو حجاب اتارنے کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حکام اب نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ طول نہ پکڑے، کیونکہ حساس مسئلہ ریاستی دارالحکومت کے دیگر کالجوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ در اثنا ماؤنٹ کارمل پی یو کالج کے حکام نے ایک سکھ لڑکی کو ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنی پگڑی اتارنے کو کہا۔ حکام نے اس کے بارے میں اس کے والد کو بھی میل کیا ہے اور 16 فروری کو لڑکی کو پگڑی اتارنے کو کہا گیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ تاہم جب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جی سری رام نے کالج کے دورے کیے اور طالبات سے حجاب نہ پہننے کو کہا تو ان طالبات نے مطالبہ کیا کہ دیگر مذہبی علامات پہننے والوں کو بھی اجازت نہ دی جائے۔ اسکول کے حکام نے سکھ لڑکی کے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ نے کالج کو بتایا کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارے گی اور وہ اس معاملے پر قانونی رائے لیں گے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم میں پگڑی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ریاست بھر کے کالجوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اب تک ان مظاہروں کو بنگلور میں بڑے پیمانے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ نے واضح کیا ہے کہ جب تک معاملہ نمٹ نہیں جاتا، یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ کالجوں میں کسی بھی مذہبی علامت کی اجازت نہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین میں فوجی کارروائی کے اعلان کے پیش نظر وہاں پھنسے ہوئے ہندوستانی طلبہ کو لانے کے لیے ایئر انڈیا کی خصوصی پرواز کو یوکرین کی جانب سے شہری پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے بعد واپس بلا لیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ یوکرین کی پرواز AI-1947 کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانیوں بالخصوص یوکرین سے طلبہ کو واپس لانے کے لیے آج صبح تقریباً 7:30 بجے فلائٹ نے اڑان بھری تھی۔ ایئر انڈیا نے روس اور یوکرین کے درمیان فوجی تصادم کے تناظر میں ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے یوکرین کے لیے 3 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کیا تھا۔ در اثنا یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز UIA کی ایک خصوصی پرواز 182 ہندوستانیوں کے ساتھ جمعرات کو یوکرین سے دہلی پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار ہندوستانی طلبہ ابھی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔